نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہمارا آخری سبق ہے اور اس کے بعد جو بقیہ سبق 17 سبق تھے وہ اب انشاءاللہ کتاب کے اندر ہی لکھیں گے اور ویڈیو اس کی نہیں بنائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں ہم آج کے سبق میں بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یروشلم کے ہی حالات کی بات کرتے ہیں۔ تو یروشلم، فلسطین اور اس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو حواریوں نے پہنچائی تھی ان کا نام انہوں نے رکھ دیا گنوسٹ۔ وہ بہت زیادہ فرقے جو ہے وہ جو عام طور پہ عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، تو وہ اپنے آپ کو وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان مانتے تھے، خدا نہیں مانتے تھے۔ تو ان کو انہوں نے گنوسٹک فرقوں کا نام دے دیا اور ان بظاہر یہ معلوم یہ ہوتا ہے ان کے بقول تو رومن امپائر جو ہے وہ جو 70 عیسوی میں جو اس نے یروشلم کا جو ہیکل انہوں نے بنایا تھا اس کو جو تباہ کیا، تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ رومن مذہب کے تابع ہو گئے۔ تو رومن مذہب کے تابع تو وہ پہلے سے تھے، پہلے بھی رومی مذہب کو وہ مان رہے تھے، اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں کے لوگوں کو آزادی دی ہوئی تھی، مذہبی آزادی دی ہوئی تھی۔ یہاں کا باقاعدہ جو حکمران تھا وہ ایک یہودی تھا، ہیرودیس۔ یہاں پہ جو فیصلے ہو رہے تھے وہ یہودی لا کے مطابق ہو رہے تھے، سنہدرین باقاعدہ جو ہے وہ یہودی لا کے مطابق ان کے فیصلے کرتی تھی۔ تو اتنی مذہبی آزادی ان کو دی ہوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے بعد یکدم 64 عیسوی میں ہیکل بن کے تیار ہوا ہے اور 70 عیسوی میں تباہ ہو گیا۔ تو ایسے 5 سے 6 سال کے اندر ایسی کیا تبدیلی آ گئی ان کے اندر کہ جس کی وجہ سے وہ ہیکل تباہ کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ تو اصل چیز جس کو یہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ گنوسٹک جو جنہیں یہ فرقے کہتے ہیں ان کے مذاہب، ان کے عقائد سے وہ جو ابتدائی رومی جو بادشاہ تھے وہ ان سے متاثر ہوئے تھے جو حضرت عیسیٰ کی بنیادی تعلیمات تھیں، اور ان تعلیمات سے متاثر ہونے کی وجہ سے انہوں نے، کیونکہ یہ 2 نمبر ہیکل بنایا تھا انہوں نے اور اصلی ہیکل کے برخلاف تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس ہیکل کو ڈھایا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ تو البتہ یہ کہ گنوسٹک عقائد کیا تھے گنوسٹک لوگوں کے، تو ان کے عقائد کے بارے میں آج تو جو ہے وہ بہت حد تک بدل گئے ہیں، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ وہ خفیہ رکھتے تھے اپنے عقائد، یہ کہتے ہیں، اور خفیہ جو چیز ہو اس میں یہودی زیادہ خفیہ ہیں تو وہ جا کے اس میں ترمیم کر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو 70 عیسوی میں رومن امپائر نے جو ہے وہ گنوسٹک فرقے جو بعد میں ان میں آرینز جن کو کہتے ہیں، یہ بعد میں آرین تو بعد میں بندہ آیا، لیکن یعنی وہ عقائد اصل میں بیسیکلی پہلے سے موجود تھے کہ ایک اللہ کو ماننا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انسان ماننا، یہ ان کے اندر موجود تھا۔ اور اسی وجہ سے جو قسطنطین جس کو کہتے ہیں وہ یہودی عیسائی ہو گیا، وہ اصل میں عیسائی ہی ہو گیا، ان کی کیتھولک کے مطابق عیسائی ہو گیا، ورنہ پہلے کے لوگ بظاہر وہ عقیدہ رکھتے تھے، عیسائی وہ پہلے ہی ہو گئے تھے، لیکن وہ عقیدہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا عقیدہ تھا اور جو ان کے حواریوں کا عقیدہ تھا۔ تو 70 عیسوی میں انہوں نے جو ہیکل تباہ کیا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو رومن امپائر ہے وہ ان فرقوں سے متاثر ہو گئی تھی اور ان لوگوں سے متاثر تھی جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تعلیمات تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس ہیکل کو تباہ کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیکل کو تباہ کرنے کی آج موجود انجیل کے اندر موجود ہیں۔ مثلا انجیل متی میں ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کو یروشلم کے ہیکل کے بارے میں خبردار کیا اور کہا، کیا تم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہو؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں یہاں ایک پتھر بھی دوسرے پر نہ چھوڑا جائے گا جو ٹوٹ نہ جائے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یہ ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح انجیل مرقس میں ہے، حضرت عیسیٰ نے ہیکل کے بارے میں کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ بلند و بالا عمارتیں کتنی عظیم ہیں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں یہاں ایک پتھر بھی دوسرے پر نہ چھوڑا جائے گا جو ٹوٹ نہ جائے۔ اسی طرح انجیل لوکا میں ہے، حضرت عیسیٰ نے یروشلم کے بارے میں کہا، اگر تم نے اس دن کو پہچانا ہوتا جو تمہاری سلامتی کے لیے ہے، لیکن اب وہ تم سے پوشیدہ رہا، کیونکہ تمہارے دشمن تمہارے گرد گھیرا ڈالیں گے اور تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور تمہارے بچوں کو تمہارے اندر سے نکال کر دوسرے تمہارے دشمنوں کے حوالے کریں گے اور تمہارے ہیکل کو تباہ کر دیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی، کیونکہ یہ ہیکل غلط تھا۔ یہ ساری تعلیمات جو ہے انہوں نے گھمائی اور اسی ہیکل کو اس کو کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ ہیکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں
کہ یہ ہیکل تباہ ہوگا، اور وہ ہیکل تباہ ہوا، اور اسی کے مطابق جو ہے رومن امپائر نے اسے تباہ کیا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ آرینزم کیا ہے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ جو قسطنطین تھا، جس کے نام پہ قسطنطنیہ ہے، اور جس نے جو ہے اپنا دارالخلافت قسطنطنیہ کو بنایا تھا، تو اس نے باقاعدہ عیسائیوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک باقاعدہ مجلس قائم کی، اور آرینزم جو ہے وہ فرقے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو آرینزم اصل میں جو ان کے بارے میں آج بھی اتنی بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نہیں مانتے تھے، بلکہ خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انسان مانتے تھے، صرف ایک استاد، ایک جو ہے مدرس، ایک پیغمبر، ایک نبی مانتے تھے، لیکن اس سے بڑھ کے وہ کچھ نہیں مانتے تھے۔ تو 325 میں جا کے انہوں نے اس عقیدے کو متفقہ طور پہ ختم کیا۔ تو بہرحال یہ جو عقیدہ تھا، اس کو آہستہ آہستہ یہودیوں نے صوفیت کی طرف لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے روحانی اور خفیہ تعلیمات ہیں یہ حقیقت تک پہنچنا، تو اس کے عنوان کے اوپر یہودیوں نے بالآخر اس کو ختم کر دیا۔ جو لوگ بچے ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمان ہو گئے۔ تو 303 عیسوی میں یہ کہتے ہیں عیسائیوں پر جو رومی بادشاہ تھی، رومن امپائر تھی، اس نے بڑا ظلم کیا۔ تو ڈیوکلین ایک بادشاہ تھا، اس نے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی عبادت کے لیے بلاتا تھا۔ یہ کہتے ہیں رومی جتنے بھی بادشاہ تھے جو 70 عیسوی کے بعد جو آئے، وہ سارے کے سارے وہ کیا کہتے تھے، خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اور رومی مذہب کی طرف وہ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عیسائیوں کے خلاف تھے، اور عیسائیوں کو جو اجازت دی وہ قسطنطین نے اجازت دی۔ تو یہ 330 عیسوی تک یہ آخری جو بادشاہ ہے ان کا تھا، ڈیوکلین جو تھا 284 سے 305 عیسوی تک۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود آرینزم تھا۔ گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ آرینزم یعنی عیسائیت کے اندر ایسا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کا وہابی فرقہ تھا، سمجھ بات کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ کہنا مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے مناسب نہیں ہے کیونکہ جو ہے وہ لوگ جو دوسرے لوگ تھے جو وہ اپنے بارے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت غلط عقائد رکھتے تھے اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ ہمارے مسلمانوں میں الحمدللہ ایسا کوئی بھی فرقہ نہیں ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کرے۔ تو البتہ یہ کہ جو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈیوکلین نے جو کارروائی کی تھی وہ بظاہر ان لوگوں کے خلاف کی تھی جو کہ کیتھولک اور آرتھوڈکس جو فرقہ تھا اس کے خلاف اس نے کارروائی کی تھی۔ لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے عیسائی یہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے ایک طرح سے جو ہے وہ حکومت کو تباہ ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ ڈیوکلین نے کچھ تقسیمی بھی کام کیے تھے، انتظامی طور پہ اس نے رومن امپائر بہت بڑی اس وقت کی سلطنت تھی جو کہ جو ہے ایک طرف مصر کے اوپر اس کی حکومت تھی، دوسری طرف یورپ پہ اس کی حکومت تھی، قسطنطنیہ تک اس کی حکومت تھی۔ تو انتظامی طور پہ اس نے روم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک مشرقی روم اور ایک مغربی روم۔ تو اگر یہ ڈیوکلین واقعی جو ہے بت پرست تھا اور یہ جو ہے وہ اپنی خدائی کا ہی دعوے دار تھا، تو ممکن ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ جو اصحاب کہف باہر آئے تھے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دور میں باہر آئے ہوں، اور اگر یہ خود موحد تھا تو پھر یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا 70 عیسوی کا، بظاہر اس زمانے میں اصحاب کہف باہر آئے ہوں گے۔ تو جو اصحاب کہف کی تعین ہے وہ ڈیوکلین کے اس کے ساتھ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ کہ ممکنہ طور پہ لگتا یہ ہے کہ اصحاب کہف جو ہے کسی شمالی علاقہ جات کے شمالی کنارے پہ کہیں پہ دنیا میں موجود تھے، جو اس وقت جو ہے وہ برطانیہ کا حصہ ہے، یا اس طرح ناروے وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس طرف، یا ہو سکتا ہے کہ جو قسطنطنیہ وغیرہ یہاں پہ اس جگہ پہ کہیں پہ اس سے اوپر کی طرف شمال کی طرف بظاہر وہ ان کی وہ غار ہے جہاں پہ وہ موجود تھے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے قسطنطین کا دور آیا۔ قسطنطین ایک بادشاہ ہے جو بنیادی طور پہ یہ شمالی جو مشرقی روم تھا اس کا حکمران تھا، اور کیونکہ مشرقی اور مغربی کو اس کا والد جو ہے وہ تقسیم کر گیا تھا، تو مغربی والا جو حکمران تھا اس سے اس کو باقاعدہ لڑائی کرنی پڑی جیتنے کے لیے، پورے اس کا روم کا کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس نے پورے روم کا کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے مذہبی اصلاحات کی۔ اس نے کہا کہ بھئی اپنے کو حکومت کرنی ہے تو ہمیں جو ہے عوام کو متفق کرنا ہے، عوام جس پہ راضی ہیں تو زیادہ سے زیادہ عیسائی فرقوں کو متفق کیا جائے، یا تو یہ کہ سارے کے جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں ان باتوں پہ متفق ہو جائیں۔
اور جو متفق نہیں ہو رہے اور ان کی تعداد تھوڑی ہے تو ان کو مار پیٹ کے نکال دیا جائے. تو اس نے اندازہ لگایا کہ آرینزم جو ہے وہ اس کی مقدار وہ کم ہے اور باقی فرقے جو ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں وہ زیادہ ہے. تو اس نے جو ہے وہ مجلسیں مقرر کی اور مجلس کر کے جو بھی فرقے موجود تھے ان کی جو کتابیں تھیں ان کو جمع کر کے ایک شکل دے دی جو آج ہمارے پاس موجود ہے. اس کو نیکیا کی کونسل کہتے ہیں, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو اس نے کیتھولک اور آرتھوڈکس جو تھا یہ مشرقی کلیسا تھا اور کیتھولک جو تھا یہ مغربی کلیسا تھا. تو ان دونوں کو اس نے اتفاق متفق کیا اور اس کے علاوہ اور جو رومی فرقے تھے ان ساروں کو ان کے اندر اتحاد کرانے کی کوشش کی. اور آرینزم کے خلاف اس نے باقاعدہ بل پاس کر دیا کہ آرینزم کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو اس نے 2 نیکیا کی کونسل جو ہے بلائی جس میں سارے جو مذہبی پیشوا تھے ان کو اکٹھا کیا. اور اس کو فرسٹ نیکیا کونسل کہتے ہیں جو کہ 325 میں تقریباً ہوئی. اور اس میں جو مقاصد تھے, پہلی بات انہوں نے یہ طے کر لیا سرکاری طور پہ کہ اب عیسیٰ کو ہم نے اللہ ماننا ہے, اللہ کے برابر ماننا ہے. اور بائبل کی مستند کتابیں صرف وہ ہیں جو ہم نے اس کے اندر داخل کر دی ہیں. 80 کتابیں تھیں, ان میں سے انہوں نے یہ 4 انجیلیں اور یہ جو پولس کے خط ہیں ان کو طے کیا. اور ایرینزم کا جو ہے انہوں نے اس کو خارج کر دیا اور اس کے ساتھ سخت آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا. اور 80 سے زائد کتابوں میں سے وہ انجیلیں منتخب کیں جو ان میں یہ جو لوگ تھے یہ جو جن میں اتحاد کروایا جا رہا تھا ان کی نمائندہ کتابیں اس میں داخل کر دی گئی. تو یہ پہلی نیکین کونسل ہے. دوسری بہت بعد میں ہوئی, 700 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہوئی, اس کا بھی میں ساتھ ہی ذکر کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ جو ان کا جو منشور تھا پہلی نیکیا کونسل کا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے اور خدا کے برابر قرار دیے گئے. اور ایرینزم کو انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے. ایرینزم جو ہے جو ایرینزم ہوگا وہ عیسائی نہیں سمجھا جائے گا. اور اسی وجہ سے جو بعد میں جو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابی آپ کا پیغام لے کے کیسر کے پاس گئے تو کیسر نے جو ہے بالکنی میں لے گیا ان کو اور کہا کہ دیکھو ابھی میں تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن میری عوام کا حال دیکھو. اس نے ان کے سامنے جب بات کی تو وہ سارے کے سارے یہ جو تھے کیتھولک اور آرتھوڈکس قسم کے لوگ تھے تو وہ ایسے ہو گئے جو جیسے جنگلی جانوروں کی طرح جو ہے وہ غصہ کرنے لگے. تو اس نے انہیں کہا کہ دیکھو یہ صورتحال ہے, اس وجہ سے میں ایمان نہیں لا سکتا. تو آرینزم جو ہے ان کے بادشاہوں کو سمجھ میں آ رہا تھا اور ان کے بادشاہوں کے اس میں رہا ہے. آخر تک یہ شہزادے جو ہے وہ آرینزم سے متاثر رہے ہیں. تو لیکن سر ان کو حکومت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جو عوام جس پہ راضی ہے ہم بھی اسی پہ راضی ہیں. اسی طرح ایسٹر جو آستر کتاب جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہودی عورت تھی جس کی وجہ سے یہودیوں کو آزادی ملی. تو اس کے نام پہ جو تہوار ہے اس کی تاریخ طے کی کہ اب آئندہ سے ایسٹر کا تہوار جو ہے ہم فلانی تاریخ کو منایا کریں گے. تو دوسری نیکیا کونسل جو ہے یہ 787 میں ہوئی. ہماری جو عباسی دور تھا اس دور میں ہوئی. اور اس دور کے اندر انہوں نے یہ طے کیا, اس سے پہلے ان کی چرچوں کے اندر تشبیہیں نہیں ہوتی تھیں اور بہت سارے لوگ کیتھولک آرتھوڈکس بھی شبیہ رکھنا جائز نہیں سمجھتے تھے. صرف سلیب تو رکھتے تھے لیکن تصویر رکھنا اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور شبیہ کی عبادت کرنے کو بت پرستی سمجھتے تھے. لیکن یہ 787 میں جا کے ان کے اندر جو نام کی ایک خدا کی عبادت ہے وہ بھی ختم ہوگی اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ تصویر مجسمہ پرستی شروع کر دی. اور یہ دوسری جو نیکیا کونسل تھی 787 میں اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے طے کر دیا کہ بھئی آئندہ سے ہم کیا کریں گے, حضرت عیسیٰ کی شبیہ لگانا بھی ٹھیک ہے, ان کا مجسمہ بنانا بھی ٹھیک ہے, اس کے سامنے عبادت کرنا بھی ٹھیک ہے. تو اب کرتے کراتے وہ پوری جو ہے وہ اس میں ایک طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بت بنا دیا ہے اور ان کا بت بنا کے جو ہے یہ پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے, ان کو بھی ہدایت دے, اصل بات پہ آنے کی توفیق دے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پوچھتے. تو بہرحال اس کے علاوہ 4 صدی عیسوی میں اب میں خلاصہ ساری حکومتوں کا بتانا چاہ رہا ہوں. 4 صدی عیسوی میں قسطنطین اعظم کا دور 306 سے 337 رہا اور 330 میں جو ہے اس نے قسطنطنیہ کو دار سلطنت بنایا اور 395 میں باقاعدہ طور پہ روم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک مشرقی روم, پہلے تو صرف انتظامی طور پہ تقسیم کیا تھا, باقاعدہ 2 سلطنتیں بن گئی, ایک مشرقی روم ہو گیا اور ایک مغربی روم ہو گیا. 5ویں صدی کے اندر جو مغربی روم تھا اس کے اوپر جرمنوں نے قبضہ کر لیا اور مغربی روم ختم ہو گیا اور اب بازنطینی ریاست صرف مشرقی روم رہ گیا جس کا سلطنت قسطنطنیہ تھا. اور اس کے بعد 6 صدی عیسوی یہ جو ہے یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اسی دور میں جو ان کا جو بادشاہ تھا شہنشاہ جسٹینین نام ہے اس کا، جسے کیسر کہتے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ آیا صوفیہ کی جو عمارت ہے یہ اس سال اسی وقت بنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نبی بنے۔ اس کے بالمقابل یہ تو ہے رومی سلطنت کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ پارسی سلطنت ہے۔ پارسی سلطنت کا عرب کے اوپر جو اثر رہا وہ جو فارسی جو حکومت تھی اس کا رہا۔ ہم نے آپ کو بتایا خورس بادشاہ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، جو ہے بابل کے جو اس نے بخت نصر نے تباہ کیا تھا اس کو خورس نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد بھی یہ فارس جو ہے یہ سعودی عرب جو ہے فارس کا ایک ذیلی صوبہ سمجھا جاتا رہا، اور اس کا جب یونانی اسکندر آیا تھا اس نے آ کے ایران پہ قبضہ کر لیا تھا، پھر یونانیوں سے اشکانی ایک وہ تھی جو پارسی لوگ تھے انہوں نے ایران کو آزاد کروا دیا تھا، اور اس کے بعد اشکانیوں کی جو ہے بڑی مضبوط حکومت قائم رہی یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے۔ اور البتہ یہ کہ عرب کا ان کے قبضے میں نہیں آیا، عرب جو ہے یا ذیلی صوبہ تھا، پھر وہ رومیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن یہ کہ بعد میں رومیوں سے تعلق ختم ہو گیا تو دوبارہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ قبضے میں ایسے ہی تھا کہ دور سے ہی اس کے عرب میں کوئی جانا نہیں چاہتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر اس کے بعد اشکانی ریاست 224 تک رہی، حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے سے تھی اور 224 عیسوی تک رہی۔ اس کے بعد ساسانی ریاست بنی جس کی وجہ سے سیسنیڈز کہتے ہیں اس ایرانیوں کو۔ تو ساسانی جو خاندان تھا اس میں اردشیر اول اور اسی طرح بہرام گور، خسرو نوشیرواں، یہ سارے کے سارے مشہور لوگ جو ہیں جو ہمارے ہاں ادب کے اندر اور تاریخ کے اندر جب اس کی بات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں تو یہ جو ہے ساسانی ریاست کا حصہ تھے، اور یہ 224 سے لے کر 651 عیسوی تک قائم رہی۔ اور جو ہے اس کے بعد یہ انہوں نے روم پہ قبضہ کر لیا تھا، پھر اس کے بعد روم سے لڑائی کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایرانیوں نے پہلے روم پہ قبضہ کر لیا تھا، اور خسرو پرویز ثانی جو ہے اس نے اپنے عروج کے دور میں اس پہ قبضہ کر لیا تھا روم کے علاقوں پہ۔ تو اس پہ وہ آئے سورت نازل ہوئی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ کافروں نے کہا جیسے ایرانی جیت گئے ہیں کتاب والوں پہ ایسے ہم تم پہ جیتیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وهم من بعد غلبهم سیغلبون، وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، قریبی کچھ سالوں کے اندر۔ تو اس پہ حضرت ابوبکر سے اس نے کہا کہ اگر تیرے کو اس کے پکا ہونے پہ سچا ہونے پہ یقین ہے تو شرط لگا۔ تو حضرت ابوبکر نے اس پہ شرط لگائی، اور جس سال میں مسلمانوں نے بدر جیتی اسی سال میں رومیوں نے دوبارہ وہ جیتی۔ اس وقت تک شرط حرام نہیں تھی، اور جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو دوہری وہ خوشی ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو بھی فتح ہوئی اور رومیوں کو بھی فتح ہوئی۔ رومیوں کی فتح ہونے پہ مسلمان خوش ہوئے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ تو اہل کتاب سے ہمیں محبت ہے، اہل کتاب سے ہمارا ایک تعلق ہے شروع سے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے اسے اس کے بعد یہ ان کی حکومت کمزور ہو گئی ایرانیوں کی، اور مسلمانوں کے دور میں ختم ہو گئی۔ اگر اس دور میں اور سلطنتوں کی بات کریں، مصر کی ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ مصر جو ہے وہ روم کے قبضے میں تھا۔ روم نے پہلی صدی میں مصر پہ قبضہ کر لیا تھا، وہاں پہ آرینزم آیا تھا، لیکن جو خاص طور پہ مرکس جو تھے وہ جو مرکس کی انجیل ہے وہ مصر میں گئے تھے، اور وہاں پہ ان کی وجہ سے یہ آرینزم کی جو بنیاد ہے وہ مصر میں ہی پڑی تھی، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ان کے اوپر عقائد آ گئے۔ اسی وجہ سے مسلمان جب یہاں پہ فتح کرنے گئے تو یہاں پہ فتح کرنے میں زیادہ زور نہیں لگا مسلمانوں کو، لوگوں نے اپنے قلعے کھول لیے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف تھے، اور جو ہے وہ آرینزم پہ بڑا ظلم کیا تھا رومیوں نے۔ تو جیسے ہی مسلمان آئے تو انہوں نے ان کے لیے دروازے کھول دیے اور ان کی بات ان کو سمجھ میں آئی۔ تو چین کی قدیم تاریخی اگر بات کریں تو چین میں قبل مسیح کے اندر جو ہے زو خاندان حکومت کرتا تھا، یہ بڑا فلسفیانہ قسم کا تھا۔ اس میں دو فلسفیانہ نظام تھے، کنفیوشیزم اور تاؤزم، یہ دو مذہبی وہ ہیں، کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے۔ تو اسی کے بعد چین کا پہلا متحدہ دور جو کہ 206 قبل مسیح سے لے کے 221 تک رہا، تو 221 سے 226 تک یہ دو شہنشاہ تھے جنہوں نے پہلی بار ایک مرکزی حکومت کے تحت متحد ہوئے اور عظیم دیوار چین جو ہے وہ بنائی گئی۔
ہان خاندان جو سب سے بڑا جس نے حکومت کی ہے، یہ 206 قبل مسیح سے لے کے 220 عیسوی تک ان کی حکومت رہی. اسے ایران چین کا سنہری دور کہتے ہیں. انہوں نے سلک روٹ بنایا، شاہراہ ریشم. ایک تو یہ ہے، ایک یہاں سے لے کے حبشہ تک کا، یعنی جو مغرب افریقہ ہے، افریقہ تک تجارت کا راستہ انہوں نے بنایا تھا. اور اس میں ٹیکنالوجی، یہ ہان دور کے اندر کاغذ انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، بارود انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، اور لوہے کی صنعت میں ترقی انہوں نے ہان کے دور میں حاصل کر لی تھی. تو اس کے علاوہ جن خاندان تھا، یہ 265 سے 420 تک رہا، اور اس میں 3 ریاستوں کے خاتمے کے بعد جن خاندان نے چین کو دوبارہ متحد کیا. اس کے بعد شمالی اور جنوبی خاندانوں کا دور ہے. چین تقسیم ہو گیا 2 اس کے حصوں کے اندر، ایک شمالی خاندان اور ایک جنوبی خاندان. تو اس میں بدھ مت عروج پہ تھا اور بدھ مت پھیلا اس میں. اور پھر اس کے بعد سوئی خاندان کا دور حکومت ہے 581 عیسوی سے 618 تک، اور چین دوبارہ متحد ہو گیا اور دونوں ریاستیں ایک ہو گئی. اور آخری خاندان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھا وہ تانگ خاندان ہے، اور اس میں بڑی طاقتور حکومت تھی اور ان کا بڑا ہی مضبوط نیٹ ورک تھا تجارتی. تو یہ چائنا کے حالات ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد سے، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان کے ابتدائی جو حالات ہیں وہ علم جو عربوں کے ساتھ ان کے حالات تھے، اسے یہ بظاہر موریہ ریاست کا حصہ تھا، یا اس سے بھی پہلے جو ہے یہ جو موریہ سلطنت جسے کہتے ہیں بظاہر، یہ وہ تھی جس کا علم کے ساتھ تعلق رہا ہے، یا اس سے پیش رو تھے. بہرحال یہ 185 قبل مسیح کی ہے. تو اس کے بعد کشان سلطنت ہوئی جو 30 عیسوی سے 375 عیسوی تک رہی، اور ان کو کشان اور کینشک کہتے ہیں. اس میں بدھ مت یہاں پہ فروغ پایا. اور اس کے بعد پھر گپتا سلطنت 320 سے 550 عیسوی، اور اس کے بعد حضور کے قریب زمانے کے قریب یہاں پہ جو مرکزی حکومت ختم ہو گئی تھی اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی. تو جنوب میں پالو، چولا اور چیر سلطنتیں طاقتور تھیں، جبکہ شمال میں ہارا، شاہ وردن جو ہے یہاں پہ ایک اتحاد قائم ہوا تھا. اگر حبشہ کی بات کریں تو یہ اس کی تہذیب ابتدا میں یہاں پہ سبائی جو لوگ ہیں وہ لوگ یہاں سے گئے تھے، اور 800 قبل مسیح میں یہاں پہ حبشہ کے اندر حکومت قائم ہوئی تھی. یہ مختلف سلطنتیں رہی. جو مشہور سلطنت ہے وہ ان کی ہے اکسوم سلطنت، جو 100 قبل مسیح سے لے کے 600 عیسوی تک قائم رہی. اور اس میں جو ہے یہ مصر سے الگ ہٹ کے یہ باقاعدہ ریاست بنی. اس سے پہلے جو ہے وہ مصر کا ایک جز رہے تھے، اور اپنی حکومت بھی تھی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں. باقاعدہ ایک بڑی حکومت اکسوم حکومت کہلاتی ہے، اور یہ 600 عیسوی تک برقرار رہی. اس میں جو ہے رومی ان پہ قبضہ نہیں کر سکے، اور رومی بس مصر تک گئے اور مصر سے آگے نہیں گئے، جانا نہیں چاہتے تھے یا جا نہیں سکے. تو بہرحال انہوں نے رومن سلطنت کو مصر تک بریک لگوا دی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ تجارت کے لحاظ سے حبشہ کا ایک خاص رول یہ ہے کہ یہ شروع سے جو میسوپوٹامیہ کا جو سلطنت ہے 2200 قبل مسیح، اس وقت سے لے کے یہ اس کے ذریعے سے ہمارے پاس جو عرب کے اور ہندوستان کے حالات ملتے ہیں، کیونکہ عرب اور ہندوستان اس وقت متحد رہے، اور ان کے باقاعدہ جو ہے اس ذریعے سے جو ہے تجارت تھی. یہ ہندوستان کے لوگ، عرب کے لوگ خاص طور پہ، یہ ہندوستان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور حبشیوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور دونوں طرف سے چیزیں لا کے یہ میسوپوٹامیہ والوں کو بیچتے تھے. تو یہ پرانا تجارتی راستہ تھا، اور خاص طور پہ مکہ جو ہے پرانا تجارتی مرکز رہا ہے، تجارتی راستہ رہا ہے. تو 320 عیسوی میں یہاں پہ حبشہ میں کے لوگوں نے عیسائیت قبول کی. یہاں کا ایک بادشاہ تھا ایزیانا، اس نے عیسائیت قبول کی، اور اس کے بعد سے یہاں پہ عیسائیت رائج رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہاں پہ یمن کے اندر ایک، کیونکہ یہاں پہ ڈیم ٹوٹنے کے بعد عرب کمزور ہو گئے، تو یہاں پہ یہودیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی. ذو نواس یہودی تھا، اس نے یہاں پہ عیسائیوں پہ بڑے ظلم کیے. اور اصحاب بروج کا جو واقعہ ہے، جو سورہ بروج میں جو واقعہ ہے اصحاب اخدود کا، وہ واقعہ یہاں پہ یمن میں ہوا تھا. ذو نواس نے ان لوگوں پہ ظلم کیا، تو جس کے نتیجے میں کیسر نے اس کو خط لکھا تھا نجاشی کو
کہ تو ان کے خلاف کارروائی کر، کیونکہ جو ہے سرحد ملتی ہے، تو وہاں سے پھر اس نے قبضہ کر کے آ کے یہودیوں کو یہاں سے بھگا دیا اور یہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لی، اور اب رہا اس کا ہی جو ہے گورنر تھا جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، تو وہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہ ان کے مخالفت کی وجہ سے جو ہے خانہ کعبہ کا وہ اپنے اس کے علاوہ، بہرحال ایک واضح بات یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک ہیکل تعمیر کیا ہوا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ لوگ اس کی عبادت کے لیے آیا کریں اور وہاں نہ جایا کریں۔ تو یہ حبشہ کے تعلقات ہیں، اور آخری جو حبشی جو بادشاہ تھا جو جس کا نام نجاشی ہے، جس کا لقب نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے خط و کتابت کی، اسہمہ بن ابجد، تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ جو ہے غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا تھا۔ تو یہ جو ہے خلاصہ ہے تاریخی طور پہ جو ہم نے ساقی کوثر کی دوسری اور تیسری جلد کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی تاریخ میں اور جغرافیے میں تھوڑی سی تعریف کے ذریعے سے جو یہودیوں نے خاص طور پہ ایک تو دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں چھپائی ہوئی ہیں، وہ نشانیاں اس جغرافی کو سمجھنے کے بعد خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علاقے میں آنا تھا۔ یہی علاقہ ہمیشہ سے جو ہے وہ قمران کا منتظر رہا، پہلے قمر حضرت عیسیٰ تھے اور دوسرے قمر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اسی کو چھپانے کے لیے جو ہے ساری دنیا میں جو ہے یہودیوں نے بہت ساری سازشیں کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور اس پڑھنے سننے کو اپنی رضا کے لیے کر لے، اور اس کو ہدایت کا باعث بنائے۔ جو ساتھی خاص طور پہ اہل کتاب مقدس پہ کام کرتے ہیں، اور تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ کافی مفید ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کتاب انشاءاللہ عن قریب اللہ نے چاہا تو جب چھپ کے آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ساتھیوں کے کام آئے گی۔ انشاءاللہ میں ساتھی جو ہے وہ دار اسد کے ساتھیوں کا بھی شکر گزار کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے لیے سہولت آسانی کی اور سارا انتظام کیا، اور یہ بچے جو ماشاءاللہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت کا ستارہ بنائے اور دنیا آخرت کی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے سننے کو ان کے لیے دنیا آخرت میں کام آنے کا باعث بنائے، اور اسی طرح ان کے لیے ان کو ہدایت کا ستارہ بنائے، اور ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی گمراہیوں کو ختم فرمائے اور سیدھے راستے پہ لوگوں کو آنے کی اور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کی، رہنما بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔